آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر نماز کی حالت کے اندر آپ نے رب ذوالجلال کی طرف سے نگاہیں اٹھا کر دیکھی. قال نرا تقلب وجهك في السماء ہے میرے محبوب علیہ السلام، ہم آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف اٹھانا یہ نماز کے اندر نماز کس کی ہے؟ رب کی عبادت ہے. اب میرے محبوب علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہیں. اب جو بندہ آئے کیا وہ آسمان کی طرف نظر اٹھائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب میرے محبوب علیہ السلام نماز کے اندر آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہیں. نظر اٹھاتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا قال لا تقلب وجهك في السماء قال مغنيتك قبلة ترضاها. اے میرے محبوب علیہ السلام آپ جدھر پھر جائیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. جس طرف آپ چاہیں اے محبوب آپ چاہیں ہم اسی صفت کو قبلہ بنا دیں گے. تو میرے محبوب علیہ السلام پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پہلے اس جگہ پہ نماز ادا کروا رہے تھے. جب عصر کا ٹائم تھا، عصر کی نماز تھی، کچھ دو وقت نماز کی ادا ہو چکی تھی. اب میرے محمد علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے میرے محمد علیہ السلام جدھر آپ چاہیں قبلہ بنا لیں، ہم اسی کو جہت بنا دیں گے. اب میرے محمد علیہ السلام وحی نازل ہوئی اسی جگہ سے میرے محمد علیہ السلام پھر اس جگہ پہ آ گئے اور تو والی جگہ پہ میرے محمد علیہ السلام آ گئے. میرے محمد علیہ السلام آگے آ گیا. اب عورتوں والی جگہ پہ بندے آ گئے، بندے والی جگہ پہ عورتیں چلی گئی. اب میرے محمد علیہ السلام آپ وہیں پہ نازل ہو گئے، وہیں پہ آ گئے. یہ نماز کے اندر جو ہے یہ حکم ہوا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے بابو جدھر سے آپ قبلہ بنا لیں ہم اسی کو قیامت تک کے لیے جہت جو ہے وہ مقرر کر دیں گے کہ اس کے علاوہ کی طرف نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی جان بوجھ کر. اب وہ نماز کے اندر اب یہاں پر رب ذوالجلال یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ سارا کا سارا ذکر کیا جا رہا ہے. اب رب ذوالجلال یہاں پہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اے محبوب جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہوں گے وہ نماز کے اندر ہی پھر جائیں گے. جیسے آپ نماز کے اندر پھریں گے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ بھی نماز کے اندر ہی پھر جائیں گے. جو منافق ہوگی، جو مشرک ہوگی، جو ایمان کو نہیں لانے والے لیکن اپنے آپ کو ظاہر یہی کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، وہ وہیں پہ کھڑے رہیں گے. جب میرے محبوب علیہ السلام نماز کی حالت کے اندر عصر کی نماز کے اندر عصر کی نماز کے اندر میرے محبوب قبلے کے جہت کو اپنا خبر بنایا تو میرے محبوب علیہ السلام اس طرف جب پھرے تو کئی صحابہ وہ اسی طرف پھر گئے. ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، حضرت علی مرتضی خدا بھی تھے، اشرف مبشر بھی تھے اور کئی صحابہ تھے، صحابیات تھی. یہ سارے کے سارے وہ سارے پھر گئے. کون نہ پھرے؟ جو مشرک تھے، جو حضور علیہ السلام کے اوپر منافق تھے وہ نہیں پھرے. جو میرے محبوب کے اوپر یہ تو ظاہر کرتے تھے ہم ایمان والے ہیں وہ نہیں پھرے. انہوں نے کہا ہمارا تو جہاد ہو گیا، کہا ہے وہ تو کہا تو مقدس ہے، ہم اس کو کیوں کریں. اب وہ نماز کی حالت کے اندر جب اس طرف پھرے کس کو دیکھ کر پھرے؟ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر پھرے. نماز کو بھی چاہیے کیوں؟ حضور کا خیال آ گیا، حضور کا خیال آ گیا. انہیں کے بقول جو دوسرے طبقہ ہے تیسرا طبقہ ہے یہ دونوں کے بقول نماز کو ٹوٹنی چاہیے. کیوں؟ حضور علیہ السلام کا معاذ خیال آ جائے نماز کے اندر نماز تو ٹوٹ جاتی ہے. یہ معاذ سننا معاذ اپنے بیوی کے اپنے خچر کے اپنے گدے کے خیال سے معاذ کرتا ہے. حضور کا خیال آ یہ صراط مستقیم اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر یہی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اس کے آگے فیصلوں میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کا خیال ایک رکعت کے اندر آیا تو اس کے بدلے 4 رکعتیں پڑھنی پڑے گی. کتنے رکعتیں پڑھنی پڑے گی؟ 4. اگر 4 کے اندر خیال آیا حضور کا تو پھر کتنی پڑھنی پڑے گی؟ 16 رکعتیں. ایسا عقیدے والے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کا خیال نماز کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہے
پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے نماز وہ ان کے یہ عقیدہ ہے، پھر بھی ہم کہتے نہیں کسی کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. ہم کیا تیر مارے ہیں ان کو؟ ہم نے تیر مارا ہے؟ کبھی بھی تیر نہیں مارا. ہم نے نام نہیں لیا، ہم نے صرف حق بیانی کی کہ حق کیا ہے. عقیدے کو پہچانو، نظریے کو پہچانو. آج کل بات چل رہی ہے نظریے کی، نظریے پہ بولو. نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور اسلام کا جب تک خیال نہیں آتا اس وقت نماز کامل نہیں ہوتی. جب